اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا لا غیر انا الی ربنا منقلبون۔ کہ جب فرعون نے دیکھا کہ اب جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں، اس نے ان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا، تو اس فیصلے پر ان لوگوں نے کہا لا غیر، یعنی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ انا الی ربنا منقلبون، کہ بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، کہ بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہماری خطاؤں کو کیا کر دیں گے، بخش دیں گے، ان کنا اول المؤمنین، بسبب اس کے کہ ہم پہلے اولین ایمان لانے والوں میں۔ ٹھیک ہے، گویا کہ اس سے پہلے حضرت آسیہ اور مومن آل فرعون وہ ایمان لا چکے تھے، لیکن ان کا ایمان جو ہے وہ مطلب انہوں نے اپنے ایمان کو مخفی رکھا ہوا تھا، اور یہ لوگ جو ایمان لے کر آئے یعنی کسی مجلس میں اعلانیہ طور پر، تو اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے ان کنا اول المؤمنین، تو اس سے ان کی نفی لازم نہیں آ رہی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ آپ رات کے وقت لے کر چلیں میرے بندوں کو، انکم متبعون، یعنی بنی اسرائیل کو لے کر نکلیں، بے شک آپ لوگ پیچھا کیے جائیں گے۔ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، فرعون نے بھیجے شہروں میں تعاقب کرنے والے، پیچھا کرنے والے لوگ۔ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، بے شک یہ لوگ ایک چھوٹی سی جماعت، وانہم لنا لغائظون، اور بے شک ہم وہ لوگ ہمارے لیے کہ ہیں سختی کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور بے شک ہم تمام لوگ کے ہیں ڈرے ہوئے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ہم نے ان کو نکالا باغات اور چشموں سے، وَكُنُوزٍ، اور خزانوں سے، وَمَقَامٍ کریم، اور عزت کی جگہ سے، مکرم جگہ سے۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، اور اسی طرح اب ہم نے بنی اسرائیل کو ان کی زمینوں کا کیا بنا دیا، وارث بنا دیا۔ ٹھیک ہے، وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اس کا بظاہر یہ مطلب نہیں کہ فوراً ان کو کیا کر دیا، وارث بنا دیا، ورنہ اس کے بعد جو ہے بنی اسرائیل کا ایک عرصے تک وادی تیہ میں رہنا وہ ثابت ہے، منقول ہے، پھر قوم عمال کا آئندہ کہیں جا کر وہ مصر میں ہے، تو یہ اسی طرح اشارہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ فوراً ہی وہ اس کے کیا بن گئے، مصر کے وارث بن گئے۔ فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ، ٹھیک ہے، انہوں نے ان کا پیچھا کیا طلوع کے وقت۔ فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، پس جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، بے شک ہم لوگ تو کیا کر لیے گئے، پکڑ لیے گئے۔ قَالَ كَلَّا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، بے شک میرے ساتھ میرے پروردگار ہیں اور وہ ان قریب میری رہنمائی کریں گے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ اپنے عصا کو ماریے دریا کے راستے میں۔ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، یعنی اس میں کیا پڑ گیا، فَانْفَلَقَ، یعنی اس میں شگاف پڑ گیا، کھل گیا۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو ہر راستہ ہو گیا جیسا کہ ایک بڑا پہاڑ۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم نے قریب کیا دوسروں کو۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے تمام۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ اور إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے اکثر لوگ اب ایمان لانے والے نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور آپ کا پروردگار زبردست حکمت والے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، آپ کیا کیجئے ان کے سامنے قصہ بیان کیجئے ابراہیم علیہ السلام کا،
اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب انہوں نے کہا اپنے والد سے اور اپنی قوم سے، یعنی کن چیزوں کی تم پرستش کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، انہوں نے کہا کہ ہم تو پرستش کرتے ہیں ان بتوں کی اور ہم اسی پر قائم رہیں گے، جمے رہیں گے۔ قال هل يسمعونکم اذ تدعون، تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو؟ او ینفعونکم او یضرون، اور یا یہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں یا تم سے کسی نقصان کو ہٹا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، یعنی ہم نے اپنے آباء کو پایا کہ وہ بھی ایسا کرتے تھے تو اس وجہ سے ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بتلاؤ تو کہ جن چیزوں کو تم پکارتے ہو، انتم وآباؤکم الاقدمون، یعنی تم اور تمہارے پہلے آباء، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، یہ تمام تو کیا ہیں؟ میرے دشمن ہیں مگر جہانوں کے پروردگار۔ الذی خلقنی فہو یہدین، کہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا، یعنی وہ جو رب العالمین کی ذات ہے، کہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا فہو یہدین، اور وہی میری رہنمائی کرنے والے ہیں۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جس وقت میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے کیا کرتے ہیں؟ شفا دیتے ہیں۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی ذات کیا کرے گی؟ مجھے موت دیتی ہے، ثم یحیین، پھر مجھے کیا کریں گے؟ دوبارہ زندہ کریں گے۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہی ذات ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ میری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے جزا کے دن۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ ٹھیک ہے، ابھی جو تمام دعائیں بظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منقول ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں باوجود یہ کہ ان کا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے کہ ان کو ابو الانبیاء، جد الانبیاء کا لقب دیا گیا، اور اس کے باوجود ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے، جو توکل ہے، تو اس میں باقی لوگوں کے لیے سبق ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اے پروردگار مجھے عطا کیجیے حکمت، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے ملا دیں نیکوکاروں کے ساتھ، وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بنا دیجئے لسان صدق، یعنی اچھا تذکرہ، بلائی کا تذکرہ میرے لیے فی الآخرین، آئندہ آنے والے لوگوں میں، آئندہ زمانوں میں بھی۔ ٹھیک ہے، یعنی آئندہ آنے والے لوگوں میں بھی میرا تذکرہ جو ہے وہ خیر کے ساتھ اور بھلائی کے ساتھ کیا ہوتا رہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ اس سے بظاہر کیا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے لیے کسی بڑائی کو کیا کیا جا رہا ہے؟ طلب کیا جا رہا ہے، جیسے ادھر بھی تھا نا، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور حب جاہ تو جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی مذموم ہے، پسندیدہ نہیں ہے، تو اس کا پھر کیا جواب ہوگا؟ تو امام غزالی رحمہ اللہ کے حوالے سے چند شرائط بیان کی گئی ہیں، یعنی حب جاہ جو ہے، یعنی کسی منصب کو طلب کرنا ہے، کسی منصب کی خواہش رکھنا، وہ چند شرائط کے ساتھ کیا جائز ہے۔ ایک تو یہ کہ جب انسان میں یہ چیز پیدا نہ ہو کہ وہ اب کسی منصب پر آ گیا تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دے اور چھوٹوں کو، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے، ایسا نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری شرط یہ کہ جو صفت اس میں موجود نہ ہو اس پر تعریف کی خواہش رکھے، جو صفت اس میں موجود ہی نہیں ہے اس پر وہ خواہش کرے کہ لوگ اس کی کیا کریں؟ تعریف کریں۔ اور تیسرا یہ کہ اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے کسی گناہ کا ارتکاب نہ ہو۔ وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور بنا دیجیے مجھے نعمتوں کے باغات کے ورثاء میں سے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور معاف فرما دیجیے میرے والد کو، انہو کان من الضالین، تو بے شک وہ کن لوگوں میں سے تھے؟ گمراہوں میں سے، راہ سے ہٹے ہوئے لوگوں میں سے۔ تو اب مشرک کے لیے دعا استغفار کرنا، مغفرت کی دعا کرنا، تو یہاں وہ تو جائز نہیں ہے، تو یہاں وغفر لی ابھی ہے اس معنی میں کہ ان کو ایمان کی توفیق بخش دیجیے۔
ٹھیک ہے، تو کافر کے لیے ہدایت کی دعا یہ کی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی توفیق دے دیں، ایمان کی توفیق دے دیں، البتہ مغفرت کی دعا وہ نہیں کی جا سکتی۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے رسوا نہ کیجیے جس روز وہ اٹھائے جائیں گے، یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ تو کوئی مال کام آئے گا، ولا بنون، اور نہ ہی اولاد، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ شخص جو اللہ کے پاس لے کر آیا پاکیزہ دل، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب کر دی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور سامنے ظاہر کر دی جائے گی جہنم، للغاوین، سرکشی کرنے والوں کے لیے، وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے کہا جائے گا کہ کہاں گئے وہ لوگ جن کو تم پکارتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، کہ کیا وہ تمہاری مدد کریں گے، او ينتصرون، یا کوئی بدلہ لے لیں، اس کے معنی یہ بھی کہ اپنی مدد کر لیں خود، تو تمہاری مدد بھی کر لیں، چلو کم از کم اپنی مدد ہی کر لیں، یا تمہاری طرف سے کیا کر لیں، کوئی بدلہ لے لیں۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، تو الٹے ڈالے جائیں گے وہ لوگ اس میں، ہم وہ، والغاوون، اور سرکشی کرنے والے لوگ، حد سے بڑھنے والے لوگ، وَجُنُودُ ابلیس اجمعون، اور ابلیس کا لشکر تمام، قالوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، اور وہ کہیں گے وہاں پر جب وہ آپس میں کیا کر رہے ہوں گے، یعنی جھگڑ رہے ہوں گے، تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اللہ کی قسم بے شک ہم صریح گمراہی میں تھے، اِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ جب ہم نے تم کو برابر کر دیا جہانوں کے پروردگار کے، وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، اور ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر مجرمون نے، شیاطین نے، فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، پس نہیں ہے ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والے، وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، اور نہ ہی کوئی ایسا شخص، صدیق حمیم جو مخلص دوست، فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر ہمارے لیے اب لوٹنا ممکن ہوا تو ہم ہو جائیں گے ایمان والوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نافرمان قوم کا تذکرہ کیا، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، تو اس میں البتہ نشانی ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کے پروردگار وہ زبردست رحم کرنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ کذبت قوم نوح المرسلین، اگلا قصہ بیان کیا جا رہا ہے قوم نوح کا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے المرسلین، رسولوں کو، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی وہی مشہور سوال کہ انہوں نے تو تکذیب صرف کس کی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی، ایک پیغمبر کی، تو رسولوں کو جھٹلانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اصول کے اندر تمام انبیاء کی دعوت مشترک ہوتی، تو ایک نبی کی تکذیب گویا کہ تمام انبیاء کی تکذیب۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان سے کہا ان کے بھائی نوح نے تم کیوں نہیں ڈرتے، انی لکم رسول امین، بے شک میں آپ کی طرف رسول ہوں امانت دار، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں آپ سے سوال نہیں کرتا کسی اجرت کا، ان اجری اللہ علی رب العالمین، کہ میرا جو بدلہ ہے وہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم آپ کی اتباع کریں، اس حال میں کہ آپ کے پیروکار جو ہیں وہ کون لوگ ہیں، کمتر لوگ ہیں، ارذل لوگ ہیں، یعنی جن کو معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، کم حیثیت کے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ عزت و شرافت کا تعلق وہ کس کے ساتھ، یعنی کسی کی حیثیت، مرتبہ اور مال و دولت کے ساتھ نہیں ہے، اس کا جواب تعلق جو ہے وہ اعمال اور اخلاق کے ساتھ ہے، جیسے سورۃ حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو اس کا جواب یہی دیا جا رہا ہے، قال وما علمی بما كانوا یعملون،
یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس سے کیا سروکار، وما علمی، یعنی میرا کیا تعلق ہے، بما کانوا یعمل، جو وہ کرتے ہیں اس چیز سے میرا کیا تعلق، ان حسابہم الا علی ربی لو تشعرون۔ تو اگر بالفرض ان کی کوئی اور نیت بھی، جیسا کہ ہوتا ہے نا کہ اکثر کسی نئی چیز یا کسی نئی دعوت پر یا اس قسم کی دعوت پر جو کم حیثیت کے لوگ ہوتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کو قبول کرتے ہیں اور ان کے کوئی اپنے مفاد یا مقاصد ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی بات بھی ہوئی، ان حسابہم الا علی ربی لو تشعرون، ان کا حساب میرے پروردگار کے ذمہ، اگر تم سمجھو، ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسی بھی ان کی نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کے حساب لینے والے۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور اس وجہ سے میں کیا کرنے والا نہیں ہوں، مومنین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں کہ یہ کمتر لوگ، ان انا الا نذیر مبین، یعنی میں تو صرف واضح ڈرانے والا ہی ہوں۔ قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومین، انہوں نے کہا کہ اگر ابھی بھی آپ اپنی باتوں سے باز نہ آئے اے نوح علیہ السلام تو آپ ہو جائیں گے من المرجومین، یعنی رجم کیے ہوئے لوگوں میں سے۔ قال ربی ان قومی کذبون، تو اب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار، بے شک میری قوم نے میری تکذیب کی، فافتح بینی و بینہم فتحا، تو آپ فیصلہ کر دیں میرے اور ان کے درمیان، ونجنی ومن معی من المؤمنین، اور نجات دیجیے مجھے اور ان لوگوں کو جو میرے ساتھ ایمان لے کر آئے، فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، تو ہم نے نجات دی ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے، 84 لوگ، فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں، ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر ہم نے باقی لوگوں کو اس کے بعد کیا کر دی، غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، تو اس قصے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کی پروردگار وہ زبردست رحم کرنے والے، مہربان۔